وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات حدیث کے سال میں اور حدیث کے سبق میں شریک ہیں، اور یہ موقع ہر طالب علم کی زندگی میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے۔ دورہ حدیث شریف کا سال ایک انتہائی یادگار اور بڑا اہم سال ہوتا ہے، اور آدمی اس سال کی بشاشت اور اس سال کی روحانی لذت زندگی بھر محسوس کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالی دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے بارے میں اور اشتغال بالحدیث کے بارے میں۔ پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ ان الاشتغال بالحدیث ينشئ معنى الصحابیہ، کہ حدیث میں مشغول ہونا آدمی میں صحابیت کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جو کچھ ملا ہے وہ اسی مجلس سے ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں گے، پڑھا بھی ہوگا، کان طویل الصمت، کان طویل الصمت، آپ ایک طویل خاموشی والے تھے، خاموش ہیں تو خاموش ہیں۔ اسی واسطے صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی دیہات سے آدمی آئے اور وہ آ کے سوالات کرے اور ہم اس کے سوال سنیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سنیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ دیہاتی اس واسطے کہتے تھے کہ دیہاتی لوگ کھلے ڈلے ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ رکھ رکھاؤ اتنا نہیں رکھتے، شرم و حیا نہیں کرتے، وہ بات کھلی کر دیتے۔ جس طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، حضرت وضو فرما رہے تھے، ایک دیہاتی آیا تربوز لے کے، کہتا حضرت اس کو کہاں دھروں؟ فرمایا دھر دے میرے سر پہ، اس نے سر پہ لا کے رکھ دیا وضو کرتے کرتے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ کی جو مجلس ہے وہ ایک طویل خاموشی والی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کا خاموش رہنا بھی بہت کچھ دیتا تھا۔ اور آپ نے پڑھا ہے شروع میں حدیث کی 3 قسمیں ہیں، الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، یعنی احوال میں 2 رائے ہیں، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو احوال کے علاوہ افعال میں آپ کا فعل بھی آ گیا اور آپ کی تقریر بھی آ گئی۔ یہ تعریف یہ بھی کی گئی ہے، اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ۔ تقریر کا معنی پختہ کر دینا، کسی بات کو طے کر دینا، پکا کر دینا، اور تقریری حدیث آپ جانتے ہیں کہ آپ کہیں سے گزرے ہیں، کوئی مسلمان کوئی کام کر رہا ہے، آپ نے دیکھا اسے کام کرتے ہوئے، یا کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ حضرت فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں بھائی یوں کر رہا ہے، یا فلاں نے ایسے کر لیا ہے، آپ نے سن کے خاموشی اختیار کر لی ہے، تو آپ کا خاموش رہنا بھی انسانیت کو ایک بہت بڑا علم دے گیا ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سراپا علم ہیں کہ آپ کی خاموشی بھی علم دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، اسکالر ہو، بڑے سے بڑا ماہر فن ہو، جب تک کچھ بولے گا نہیں، کچھ کہے گا نہیں، کچھ لکھے گا نہیں، اس کے علم سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے، سبحان اللہ، کہ آپ بولیں تو بھی علم ملتا ہے، اور اگر آپ خاموش رہیں تو بھی علم ملتا ہے۔ تو یہ صحابہ ہی کی مجلس سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے بات پوچھ دی آپ نے بتا دی، کسی نے سوال کر لیا آپ نے جواب دے دیا، وگرنہ بیٹھے۔ آپ نے پڑھا ہوگا ایک دفعہ ایسے ہی مجلس قائم تھی آپ کی مسجد نبوی میں،
ایک نیا یوں کہہ لیجیے اپنی زبان میں طالب علم جس نے شاید کہ آج داخلہ لیا ہے کلمہ پڑھ کے اور بیٹھا ہے اوروں کے ساتھ، اسے نہیں پتہ یہ مجلس کتنی پاکیزہ ہے، اس کے آداب کیا ہیں، پہلے دن کا طالب علم کیا سمجھتا ہے، اب اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، کہتا حضور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں ایک عادت کے ہاتھوں، میں آپ سے اس کی اجازت مانگتا ہوں کہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ صحابہ حیران، کس نے کیا کہہ دیا اتنی پاکیزہ مجلس میں، یا جبریل امین بھی دو زانو ہو کے آتے ہیں اور یہ کہہ دیا، نظریں اٹھی اس کی طرف، لیکن سبحان اللہ کمال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں، آپ نے اس کو اپنے سامنے کیا، بالکل سامنے بلا لیا، اس کو آپ نے جھڑکا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے آپ نے سوالات کیے، کہا یہ بتاؤ کہ تم جس کام کی اجازت مانگ رہے ہو تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے یہ کام کرے؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگوں میں سے بھی کوئی اپنی بہن کے بارے میں یہ نہیں چاہتا، ماں کا نام لیا، لا یا رسول اللہ، وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، بیوی کا نام لیا، لا یا رسول اللہ، فرمایا وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَ لِأَزْوَاجِهِمْ، بیٹی کا نام لیا، لا یا رسول اللہ، فرمایا وَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ۔ جب یہ چاروں نام لے چکے پھر آپ نے فرمایا دیکھو تم جس عورت سے یہ برا کام کرو گے آخر وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی تو ہوگی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ لے کے، حدیث میں آتا اس کے سینے پہ ایسے رکھ دیا، بس اس کا کام ہو گیا، علاج ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ دن تھا کہ ہم نے اس شخص کو اس بھری مجلس میں زنا کی اجازت مانگتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد ہم نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ مدینے کی گلی میں چل رہا ہو اور اس کی نظر اوپر اٹھ گئی ہو۔ یہ تھی یہ مجلس۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سب آپ کے احادیث میں آنے والے واقعات ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی مسلمان ہوئے، ہو گئے مسلمان، سبحان اللہ، مجلس میں بیٹھے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بس اس طرح کی خاموش مجلس تھی، بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ ان کا جاہلیت میں کسی عورت سے معاشرہ تھا، جیسے دور جاہلیت تھا، آپ نے پڑھا ہے کس قسم کا وہ معاشرہ تھا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی عورت کا اور اس کا آمنا سامنا ہوتا تو ظاہر بات ہے تو یہ اس کو بلاتا تھا، ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جب یہ باہر نکلے ہیں صحابی کلمہ پڑھنے کے بعد تو وہ عورت سامنے آئی، انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، وہ بڑی حیران ہو گئی، کمال ہے، میں آئی ہوں اور اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس نے مجھے پہچانا نہ ہو، تو اس نے خود آواز لگائی زور سے نام لے کے کہ میں فلانی ہوں، اور میں فلانی ہاں۔ تو یہ آگے سے کہتے ہیں تو فلانی ہے، اب میں فلانا نہیں رہا۔ کیا ہو گیا؟ تو وہی ہے کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں، کیوں؟ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں حضور کی پاک مجلس سے اٹھ کے ابھی آیا ہوں، اب میں پہلے والا وہ نہیں رہا جو تیرا عاشق تھا۔ تو یہ ہے ان الاشتغال بالحدیث ينشئ معنى الصحابیہ، اور حقیقت ہے کہ یہ علم اور یہ مجلس اور یہ درسگاہ ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پاک کرنا چاہتی ہے، بشرطے کہ ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ بہترین غسل خانہ ہے، شاور بھی لگا ہوا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اور آدمی نہائے تو پاک کیسے نہیں ہوگا؟ اگر آج ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں اس کا اثر نہیں ہو رہا تو پھر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حدیث میں وہ اثر نہیں ہے، حدیث میں وہ روح نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ قرآن پاک ہو یا حدیث رسول ہو، ان کی تاثیر قیامت تک کے لیے ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایکسپائر ہو سکتی ہے، لیکن جو اثر قرآن کا ہے اور جو اثر حدیث کا ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، قیامت تک ان کا اثر ختم نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں،
آپ نے نام سنا ہوگا علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ممکن نہیں ہے کہ یہ دورے کا طالب علم ہو اور اس نے شاہ صاحب کا نام نہ لیا ہو، بلکہ طلباء تو پہچانتے ہیں. جب شاہ صاحب کہا جائے تو مراد انور شاہ ہوتے ہیں، حضرت شیخ کہا جائے مراد کون ہوتے ہیں؟ مناسکر رحمہ اللہ تعالیٰ. حافظ کہا جائے مراد کون ہوتے ہیں؟ ابن حجر. حافظین کہا جائے ابن حجر اور عینی مراد ہوتے ہیں. خیر، تو یہ جو علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، یہ ہمارے حضرت خواجہ خان صاحب کے جو دادا پیر تھے، ان کے سسر ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کے خلیفہ تھے علامہ انور شاہ صاحب. تو یہ خانقاہ سراجی بھی آئے، کافی عرصہ وہاں رہے. پھر حضرت وہاں تشریف لے گئے دیوبند علامہ کے ہاں. تو وہاں جب حضرت وہاں پہنچے تو شاہ صاحب نے حضرت سے کہا حضرت بڑا عجیب معاملہ ہے میرے ساتھ. میں جب حدیث کی تیاری کر کے درس گاہ میں آتا ہوں حدیث پڑھانے کے لیے تو میں بالکل منقبض ہو جاتا ہوں، جیسے کسی نے مجھے روک لیا ہے اور میرا آیا ہوا سبق رک جاتا ہے، میں صحیح معنی میں پڑھا نہیں پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کی درسگاہ میں آپ سے حدیث پڑھنے والے بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جنہیں غسل جنابت کی حالت ہوتی ہے، تو ان کی ناپاکی کا اثر آپ پہ پڑتا ہے، اس واسطے آپ کی طبیعت منقبض ہو جاتی ہے. مقصد یہ ہے اگر ہمیں خدا نخواستہ کچھ نہیں مل رہا تو اس کی وجہ، اس کا سبب ہم خود ہیں. حدیث میں کوئی کمی نہیں ہے، حدیث میں وہی اثر ہے. تو ایک تو یہ ہے شاہ صاحب کا یہ قول، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ ان الاشتغال بالحدیث ينشئ معنى الصحابیہ. تو یہ کوشش کریں کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو. اور صحابیت کا مفہوم کیا ہے؟ اطاعت، اتباع. سبحان اللہ، جو کہہ دیا حضور نے. آپ نے پڑھا ہے، غزوہ تبوک پڑھا ہے، مدینے کے غزوات پڑھے ہیں، حالات پڑھے ہیں، اسفار پڑھے ہیں، معاملات پڑھے ہیں. منافقین بھی تھے، صحابہ بھی تھے. منافقین کا کام اڑی کرنا، جھوٹ بولنا، باتیں بنانا، یعنی بہانے بنانا، اور صحابہ کا کام کرنا. کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی فوراً معافی مانگ لینا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا. تو یہ چیز جو ہے ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اور دوسری بات شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مجلس حدیث مجلس رسول کے مشابہ ہے. تقریباً ملتی جلتی باتیں ہی ہیں، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لازم و ملزوم ہیں. کہ جو مجلس حدیث ہوتی ہے وہ گویا کہ مجلس رسول ہے. اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا آداب میں. کہاں تک پڑھ لیے سبق آپ نے؟ تاکہ مجھے کچھ اندازہ ہو. مبادیات پوری ہو کے کتاب کتنی ہو گئی ہے؟ یعنی اچھا ایمان شروع ہو گیا ہے، جو بدل الوحی وہ پر پورا ہو گیا ہے. نہیں، کتاب الایمان تو بعد میں ہے، پہلے کہ فقانہ بدل الوحی ہے. حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، پھر دوسری حدیث ہے، پھر تیسری حدیث ہے، پھر چوتھی حدیث ہے، پھر پانچویں حدیث ہے. حدیث ہرقل بھی آتی ہے، حدیث غار حرا بھی آتی ہے. جی چوتھی حدیث ہے. ٹھیک. تو یہ وہ تھا کہ مجلس حدیث مجلس رسول کے مشابہ ہے. اور یہ بھی آپ نے آداب میں پڑھا ہوگا کہ مجلس حدیث کے وہی آداب ہیں جو مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہوتے تھے. کہ جس طرح حضور کی مجلس میں یہ حکم تھا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضور کی مجلس میں اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند کرنا منع ہوتا تھا، آج بھی حدیث کی مجلس میں حدیث کے سبق میں حدیث کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا منع ہے. اور ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں الشیخ احمد بن ابراہیم المعروف بشاہ ولی اللہ، جانتے ہوں گے آپ. یہ ہماری جو سند ہے یہاں تک پہنچتی ہے، پہلی سیڑھی ہے. پھر شاہ صاحب سے لے کے صاحب کتاب تک یہ دوسری سیڑھی ہے. پھر صاحب کتاب سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تیسری سیڑھی ہے.
اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ حج کرنے کے لیے گئے اور مدینہ منورہ قیام کیا. وہاں ان کے استاد شیخ ابو طاہر المدنی القردی رحمہ اللہ تعالی تھے. سند من کا نام آپ نے پڑھا ہوگا. ان سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے. پھر حدیث پڑھ کے یہاں ہندوستان آئے ہیں تو حدیث کو بر صغیر میں پھیلا دیا ہے. تو وہاں رہنے کے زمانے میں دو باتیں پیش آئیں. ایک تو جو ان کے استاد سے شاہ ولی اللہ کے جن سے حدیث لے کے آئے ہیں، اب وہ کی واسطوں سے ہمارے بھی استاد بن گئے. وہ فرماتے تھے کہ دہلی سے ایک نوجوان میرے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہے. حدیث کے الفاظ تو وہ مجھ سے سیکھتا ہے، لیکن حدیث کے معنی میں اس سے سمجھتا ہوں. پھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا اپنا مکاشفہ ذکر کیا ہے حجت اللہ البالغہ میں. یہ کتاب ابھی بھی دارالدیوبند میں نصاب میں شامل ہے. ہمارے ہاں نہیں، لیکن طلباء کو اس کا مطالعہ لازمی کرنا چاہیے. عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اب جس کتاب کا نام لے رہے ہیں طلباء کہتے ہیں کہ یہ اردو میں ہے. میں نے اس فتح الباری کا نام لیا اور کچھ اس کے فضائل بیان کیے. یہ طلبی کہتا ہے یہ اردو میں ہے. اور شیخ کی لامے کا ذکر کیا، لامے الدراری، کہتے ہیں یہ اردو میں ہے. تو اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں تھا اور میں اپنے شیخ سے حدیث پڑھ رہا تھا تو وہاں مجھے ایک مکاشفہ ہوا، کشف ہوا. کشف جانتے ہیں نا، ایک رؤیا ہوتا ہے خواب نوم منام میں، اور ایک کشف ہوتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ خواب ہر کسی کو آتا ہے اور کشف کسی کسی کو ہوتا ہے. خواب نیند میں آتا ہے اور کشف بیداری میں ہوتا ہے. خواب آنکھ بند کر کے آتا ہے اور کشف کھلی آنکھیں ہوتا ہے. اللہ دکھا دیتا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے. یہ عجیب معاملہ ہے. اس میں آگے جائیں گے تو بہت سی معلومات ملیں گی. بہت سے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جنہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت رؤیا میں نہیں، عالم کشف میں ہوئی ہے. ایک مستقل عنوان ہے، اس میں کافی ساری معاملات بھی ہیں. بہرحال وہ مجھے نہیں کہنا. تو شاہ صاحب کا بہت سے مکاشفے ان کے مشہور ہیں. ان کا یہ مکاشفہ اس مدینے کے زمانے کا، جب وہاں سے حدیث پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ جناب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے سینہ انور سے ایک نور نکل رہا ہے، نور، روشنی. اور وہ نور نکل کے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور وہ ایک موٹی رسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیبل موٹی. پھر وہ پوری دنیا میں نور کی رسی جو آپ کے سینہ انور سے نکلی ہوتی ہے پھیل جاتی ہے. اور میں نے دیکھا عالم کشف میں کہ دنیا کے جس خطے پر جہاں کہیں کوئی استاذ حدیث بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے تو نور کی اس رسی سے ایک نور کا دھاگا نکلتا ہے جو پڑھانے والے استاد کے سینے کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے. یہ ان کا مکاشفہ تھا اور واقعی ہونا بھی چاہیے. یہ ہے وہ نور، العلم نور. ایک ہے وائرنگ، آپ نے پنکھے لگا دیے، ٹیوب لائٹ لگا دی، بہت اچھے پنکھے ہیں، بڑی قیمتی ٹیوب ہے، ایئر کولر لگا دیا، کنیکشن نہیں ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ تو ایک الفاظ ہیں، ایک یہ اندر کا کنیکشن ہے. یہ بتا دیا ہے اس کشف نے کہ ہر حدیث پڑھنے والے کا اور پڑھانے والے کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے ہوتا ہے. کیفی نے کہا تھا حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت ہماری. آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ، ہمارے دیوبند کی تاریخ ہے. دیوبند میں ایک محتمی ہوئے ہیں، ایک ہیں شاہ رفیع الدین شاہ ولی اللہ کے بیٹوں میں سے جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے. جانتے ہوں گے آپ، دو ترجمے پہلے لکھے گئے، ایک شاہ عبد القادر کا ترجمہ تحت لفظ ہے اور ایک شاہ رفیع الدین کا ترجمہ جو با محاورہ ہے. تو علماء لکھتے ہیں نہیں، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ لفظی ہے بالکل لفظ کا نیچے، اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ با محاورہ ہے اور بہت جاندار ترجمہ ہے شاہ عبد القادر کا. آج بھی اس میں سبحان اللہ وہ زور بیان ہے. سب سے پہلا اردو کا ترجمہ کوئی آپ سے پوچھے کس نے لکھا ہے تو شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے لکھا ہے. ملتا ہے اور علماء نے لکھا ہے اگر قرآن کریم اردو زبان میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر کی زبان میں نازل ہوتا. کمال کا ترجمہ ہے.
خیر بات ایک تو وہ شاہ رفیع الدین ہے، وہ نہیں، ایک مولانا رفیع الدین صاحب دیوبند کے محتمی ہوئے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ بعض اساتذہ ان کے پاس آئے دفتر اہتمام میں، کہا حضرت یہ فلاں طالب علم ہے کہ اس نے بہت گستاخی کی ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ اس نے مطبخ کا جو سالن ہے وہ دیوار پہ دے کے مارا ہے اور کہا ہے یہ کوئی کھانے کا سالن ہے، یہ کوئی پتلا ہوگا۔ ہمارے استاد حضرت شیخ حدیث رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں نا، وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہ یہ ہے کہ یہ شرارتی ولی ہوتے ہیں، شرارتی ولی ہوتے ہیں، اگر یہ شرارتیں کرنا چھوڑ دیں تو ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایک طالب علم نے دارالعلوم دیوبند میں کسی درسگاہ کی دیوار پہ لکھ دیا یجوز التوضی بمرق المطبخ رواہ مسلم، یجوز التوضی بمرق المطبخ رواہ مسلم، کہ دیوبند کے مطبخ کے شوربے سے وضو کرنا جائز ہے، حوالہ رواہ مسلم، وہ بھی تو مسلمان ہوگا، مسلم اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں وہاں پر بھی چلتی تھی، خیر بارہ۔ تو وہ استاد لے کے آئے ایک طالب علم کو کہ اس نے بہت گستاخی کی ہے۔ جب حضرت نے دیکھا اس کی طرف تو کہا یہ تو یہاں کا طالب علم نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ طالب علم کیسے نہیں ہے، یہ محتمم ہیں، ان کے اتنے کام ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں، ہم پڑھانے والے ہیں، کیا نہیں یہ یہاں کا طالب علم نہیں ہے۔ خیر ان لوگوں نے ریکارڈ وغیرہ چیک کیا تو معلوم ہوا واقعی وہ باقاعدہ طالب علم نہیں تھا، اس کا اندراج نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہمیں یہ بات تحقیق کے بعد معلوم ہوئی ہے کہ یہ یہاں کا طالب علم نہیں، اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیے۔ تو مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، یہ جو کنواں ہے، میں تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جا، آپ بھی گئے ہوگے میرے خیال میں، یہ جاتے ہیں حضرات جب نظام الدین جاتے ہیں تو وہاں پر چکر لگاتے ہیں، تو 2 دفعہ جانا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو وہاں کنواں ہے، ایک نودرا ہے، نودرا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نے اپنے ہاتھ سے نشان لگایا تھا، خواب میں صبح اٹھے تھے تو نشان لگا ہوا تھا۔ اور وہاں کے طلباء میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کو سبق یاد نہ ہو وہ وہاں آ کے مطالعہ کر لے، تکرار کر لے، اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس نودرا کے بالکل سامنے کنواں ہے، کنواں پانی کا ابھی بھی ہے۔ تو خیر لمبی باتیں ہیں، اس میں نہ زیادہ بات چلی جائے۔ تو وہ مولانا رفیع الدین صاحب کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے میں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں جو کنواں ہے نودرا کے سامنے، اس کنویں میں دودھ ہے، پانی نہیں ہے، اور کنویں کی منڈیر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی دیوبند کے دارالعلوم کے طلبہ ہیں وہ لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور خود اپنے ہاتھوں سے ہر ایک کو کنویں میں سے دودھ نکال نکال کے دے رہے ہیں، کسی کو گلاس میں، کسی کو مگے میں، کسی کو جگ میں، کسی کو بڑے برتن میں، جس کا جتنا ظرف ہے اس کو اتنا دودھ مل رہا ہے۔ ان تمام طلباء کے چہرے میرے سامنے ہیں، جس کو تم لے کے آئے ہو یہ ان میں شامل نہیں تھا۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے عالم مثال میں ہر ایک چیز کی شکل ہے، جو چیزیں دنیا میں ہیں ہر ایک چیز کی شکل عالم مثال میں اپنی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے موت کی شکل مینڈے کی ہے، اور ایمان کی شکل سایبان کی ہے، اور علم کی شکل دودھ کی ہے۔ بخاری شریف میں آئے گی حدیث کتاب العلم میں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو دودھ دیا گیا، آپ نے پی لیا، فرمایا اتنا پیا کہ وہ سیرابی مجھے پورے بدن میں محسوس ہوئی، حتیٰ کہ یہاں تک سیرابی آنے لگی، پھر میں نے اپنا بچہ وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے کہا وما اول تو یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا العلم، علم۔ تو عالم مثال میں دودھ کی تعبیر علم کی ہے، علم کی شکل جو ہے عالم مثال میں وہ دودھ کی ہے۔ تو وہاں جو دودھ تھا وہ علم تھا، گویا حضور خود دیوبند آ کے وہاں پڑھنے والوں کو علم عطا فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی جو مثال ہے وہ دودھ کی ہے، اور کوئی بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا۔ کیوں نہیں؟ دودھ گائے کا دہنا ہو، بھینس کا، بکری کا، اونٹنی کا، تو پہلے برتن مانجے گا، کیسے نہیں کرے گا؟ جب ایک جانور کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالا جاتا تو یہ جو دودھ ہے، علم ہے، حضور کے سینے کا نور ہے، یہ گندے برتن میں کیسے آئے گا؟
اس کے لیے ضروری ہے اگر ہم چاہیں کہ ہم واقعی اس اشتغال بالحدیث سے معنیت صحابیت، معنوی صحابیت حاصل کریں، اور ہمارا جو ظرف ہے، ہمارا جو سینہ ہے، اس میں واقعی حضور کا یہ نور آ جائے، اس کے لیے بہرحال ہمیں اپنے ظرف کو پاک و صاف کرنا ہوگا اور مسلسل اس کی نگرانی کرنی ہوگی۔ کسی برتن میں پیشاب ہے، گوبر ہے، مٹی ہے، کوئی دودھ نہیں دھوتا اس میں، اس کو پھینک دیتا، اور برتن لاؤ، اس کو مانج کے لاؤ۔ بالکل یہی مثال ہے۔ آج جو قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، حدیث کا اثر نہیں ہو رہا، وجہ یہی ہے کہ وہ ظروف صاف نہیں، علم باہر بہر رہتا، اندر جاتا نہیں۔ وہ کہا تھا نا متنبی نے، عزل العوازل حول قلب الطائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ، کہ مجھے جو میری محبوبہ سے محبت ہے وہ دل کے اندر ہے، اور اس محبت کے بارے میں جو ملامت کرنے والوں کی ملامت ہے وہ باہر باہر ہے، تو باہر باہر کی ملامت اس چیز پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے جو دل کی گہرائی میں پیوست ہے؟ عزل العوازل حول قلب الطائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ تو اس دل نے علم میں جانا ہے، بشرطے کہ ہم جانے دیں، رکاوٹ ہم خود ہی بنیں گے۔ دل صاف نہیں ہے، طہارت کا اہتمام نہیں ہے، آداب آپ نے پڑھے ہیں، وہ امام بخاری نے تو ہر حدیث کے لیے غسل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر ہم ہر سبق کے لیے نہ کر سکیں وہ تو مشکل ہوگا، کم از کم ایک دن کے لیے تو کر لیں۔ صبح سبق شروع ہوتے ہیں، آج تو ویسے بھی نہانے کا موسم ہے، حدیث کے لیے غسل کر لیں، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ خوشبو لگا لیں، کوشش کریں سفید کپڑے ہو، کوشش کریں، کوئی لازم واجب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ آداب سے بہت نوازتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جادوگر آئے تھے، ہاں جی، 70,000 تھے مفسرین کے قول کے مطابق، 70,000 جادوگر، ان کے پاس لاٹھیاں بھی ہیں اور ان کے پاس رسیاں بھی ہیں، اور وہ تھوڑی دیر میں مسلمان ہو گئے۔ یہاں اس کی اور وجوہ ہیں، ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب اپنا کام کرنا تھا، جادو کا آغاز کرنا تھا، تو وہ جادوگر بڑے ادب سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور کہتے ہیں حضرت یہ فرمائیں کہ پہل آپ کریں گے یا پہل ہم نے کرنی ہے؟ بس ان کا یہ ادب اللہ کو پسند آ گیا کہ میرے نبی کے سامنے ادب سے بول رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں حضرت زبردستی کی کہ پہلے ہم کریں گے، پوچھ رہے ہیں حضرت آپ فیصلہ کریں پہلے کس نے کرنی ہے؟ انہوں نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو تم نے کرنا ہے پہل کر لو۔ تو اس ادب پہ اللہ نے ان کو ایمان سے نواز دیا، اور فرعون اور اس کی ملا بے ادب تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے محروم رہے۔ اب یہ مت سمجھے اگر ہم استاد کا ادب کریں گے استاد کا بڑا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا استاد کا؟ طلباء سے میں کہتا ہوں، کیا تمہارے ادب کرنے سے ان کی جیب میں پیسے آ جائیں گے؟ تمہارے ادب کرنے سے ان کی صحت اچھی ہو جائے گی؟ تمہارے ادب کرنے سے ان کے گھر میں، ان کے فریج میں فرور آ جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ ادب کا فائدہ ادب کرنے والے کو ہوگا۔ علامہ انور شاہ کا نام لیتے ہیں آپ، انہوں نے زندگی بھر اپنے استاد کے مکان کی طرف پاؤں نہیں کیے تھے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام امام ابو حنیفہ کے بعد دیا جاتا ہے، ان کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد ہیں، اور یہ امام ابو یوسف سبب بنے پوری دنیا میں فقہ حنفی کے پھیلنے کا۔ ان کے حالات پڑھیں، انہوں نے کبھی امام ابو حنیفہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے تھے۔ تو ادب ہے، حدیث کا ادب، کتاب کا ادب، ان دیواروں کا ادب، اس چھت کا ادب، ان پنکھوں کا ادب، اس جگہ کا ادب، یہ گویا کہ اصل میں حضور کے ادب کے نتیجے میں ہے۔ جب ہم کتاب کا ادب کرتے ہیں، ہم پڑھانے والے استاد کا ادب کرتے ہیں، تو ہم جو اساتذہ ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان کا ادب نہیں کریں گے۔ اور جو اصل مرکز ادب ہے، سبحان اللہ، مرکز آداب ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ان کے ادب کی وجہ سے ہے۔ تو ایک تو ہم اپنے اوپر ادب لازم کریں، اور احترام وہ ہوتا ہے جو صرف سامنے نہ ہو بلکہ حیًّا و میتًا ہو۔ حضرت مولانا تقی السماعی صاحب دامت برکاتہم سبق میں یہ بار بار کہتے تھے کہ تم میرے سامنے تو ایسے بیٹھے ہو جیسے کہ بھیگی بلی ہوتی ہے۔ بھیگی بلی دیکھیے کبھی؟ بھیگی بلی پر پانی ڈال دیں، یہ بارش کے موسم میں بلی کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایسے بیٹھی ہوتی بیچاری، بلی پہ پانی ڈال دیں، کیا اس کا حال ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم میرے سامنے تو ایسے ہوتے ہو جیسے تم میں سے ہر ایک بھیگی بلی ہے، اور جب تم یہاں سے نکلتے ہو تو تم میں سے ہر ایک مستقل فتنہ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بولتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ادب تو وہ ہے جو حیًّا ہو اور میتًا ہو،
اور یقین کیجیے ہم نے دیکھا ہے اپنے زمانے میں کہ بڑے ذہین لوگ تھے لیکن گستاخ تھے، انہیں کچھ نہیں ملا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور بہت بچے ایسے تھے جو کن ذہن تھے لیکن مؤدب تھے. آج وہ ایسے سبق پڑھا رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ ادب کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے، اس کے لیے قبولیت شرط ہے، کیونکہ قابلیت تو اللہ خود دیتا ہے اور قبولیت بندے کی طرف سے ہوتی ہے. اور جو چیز اللہ نے خود دی ہے اسے اس نے کیا دیکھنا ہے؟ جو بندہ دیتا ہے اس نے اس کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کے جذبے کو دیکھتا ہے. اور میں کہیں پڑھ رہا تھا، خیر بڑوں کی بات ہے، فرما رہے تھے کہ علم کا کام کرنے والے زیادہ عبادات مجاہدات نہ بھی کریں، بس نیت ہی کر لیں تو بہت کام بن جائے گا. اور آپ نے پڑھا ہوگا جو حدیث بخاری کی پہلی ہے، یہ پوری حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله، یہ ہے نہیں ہے. جو مثبت پہلو ہے وہ نہیں ہے، جو منفی ہے وہ ہے. اور کیا اپنے شیخ نے لکھا ہے اس کے نیچے اپنی طرف سے کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ علم کے لیے حسن نیت نہ ہو، آدمی قبح نیت سے بچ جائے تو بھی کام چل جائے گا. نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے، ہم لینے والے بنے. اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی تو اگر کسی قابل ہوتا. تو بہت موقع ہے آپ کے پاس، پورا سال ہے، کہنے کو سال ہے اور شاید کہ 6 مہینے بھی نہیں ہیں جی. تو اس میں آپ نے لینا ہے اور آپ نے اتنا لینا ہے کہ زندگی بھر کے لیے وہ کافی ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں پہنچنے تک کے لیے وہ کافی ہوگا. اب آپ کا اپنا ظرف ہے، آپ سینہ کتنا کھولتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اور کتنا اپنے آپ کو محتاج کرتے ہیں. جتنا ادب کریں گے، جتنی تواضع اختیار کریں گے، جتنی قربانی دیں گے، جتنا مجاہدہ کریں گے، اتنا اس علم کا نور اور اس کی برکتیں آپ تک پہنچیں گی. اور سب نے جانا ہے، پاس بھی سب ہو جائیں گے، حاضری بھی سب کے لگ جائے گی. میں طلبہ سے کہتا ہوں ایک حاضری ہے جو آپ کے استاد صاحب جہاں لگاتے ہیں اور ایک حاضری ہے وہ جو اللہ کے ہاں لگتی ہے. حضرت شیخ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب انہوں نے دورہ حدیث کیا تو 2 ساتھی تھے، اپنے والد صاحب سے پڑھا، مولانا یحییٰ صاحب تھے، اور صبح سے شروع کرتے دوپہر تک پڑھتے رہتے. آپ نے پڑھا پہلے دورہ ایک استاد ہی پڑھاتے تھے اور اس میں ترتیب یہ تھی، پہلے ترمذی پڑھتے، پھر ابو داؤد پڑھتے، پھر اس کے بعد بخاری پڑھتے، پھر مسلم پڑھتے، کیونکہ ترمذی میں ائمہ کے اختلافات ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پہلے ائمہ کے اختلاف بیان کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، اختلاف ائمہ. اس کے بعد ابو داؤد، پھر اس کے بعد آپ نے ابو داؤد پڑھی، وہ اس کے دلائل دیتے ہیں اور اس کے بعد دلالتی ہیں. پھر بخاری پڑھتے ہیں، بخاری طریقے استدلال بیان کرتا ہے، بخاری کے تراجم اور اس کی حدیث، اس سے آدمی کو استنباط کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اپنا مسلم ہے، مسلم نے دلائل کو جمع کر دیے ہیں یکجا. اس پر پھر نسائی ہے، نسائی میں عدل خفیہ ہیں، جس دلیل پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. اور شیخ فرانس نے سب سے آخر میں ابن ماجہ ہے، وہ تو ہے ہی گڑبڑ، اسے خود تحقیق کرو کہ صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع کون سی ہے. خیر بہرحال تو وہ صبح سے زور تک پڑھتے تھے اور 2 باتیں طے کر رکھی تھی ان دونوں ساتھیوں نے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ شیخ نے اور ایک اور ساتھی نے، کہ ہم نے کسی حدیث کا ناغہ نہیں کرنا اور بغیر وضو کے کوئی حدیث نہیں پڑھنی. تو کہتے بیچ میں سے ضرورت پیش آ جاتی، تو ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ جب کسی کو وضو کرنا ہو تو دوسرے کو کون نہیں مارے گا، وہ ساتھ سب کو کسی بات میں لگائے گا تو اس دن جا کے وہ وضو کر لے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ طلبہ استادوں کے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے. میں ان سے کیا کرتا ہوں کہ تم ہمارے استاد نہ بنا کرو. تو 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، استاد سمجھ گئے. خود کہتے ہیں کہ مولانا ذکیر رحمۃ اللہ کہ مجھے وضو کرنا تھا، میں نے ساتھی کو نہیں ماری. تو اس نے کہا حضرت سے فوراً، حضرت یہ فرمائیے کہ ابن حمام نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ابن حمام کو چھوڑو، تم اس کو وضو کر کے آ جانے دو، پھر پڑھ دیجیے. تو یہ ہے اب کیسے پڑھے؟ ماشاء اللہ، اللہ اکبر. مولانا ذکری کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، کس ادب سے پڑھا ہے، کس مجاہدے سے پڑھا. سنا جس کمرے میں انہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی ہے، چھوٹا سا کمرہ تھا، چھوٹا سا بالکل، لیکن کس اخلاص سے لکھی ہے. کہاں کاندلے میں پیدا ہونے والا بچہ آج مدینہ میں جنت البقیع میں ان کی قبر ہے. اور دنیا کا چکر لگایا ہے، یورپ میں جاتے ہیں، وہاں کئی کاریں کھڑی ہوتی ہیں شیخ کے لیے، لوگ منتیں کرتے ہیں حضرت میری گاڑی میں بیٹھیں، میری گاڑی میں بیٹھیں. اور آپ کو پتہ ہے شیخ اپنے آپ کو کیا لکھتے تھے؟
کسی کو معلوم ہو؟ یعنی کیا لکھتے تھے؟ سیاہکار زکریا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ انگلینڈ پہنچے، غالباً ایئرپورٹ پہ اترے تو ان کے لینے کے لیے شخص آیا ہوا تھا، اس کے پاس کالی کار تھی۔ تو شیخ نے دیکھ کے عجیب بات کہی اس کو، فرمایا اس سیاہکار کے لیے سیاہکار لائے ہو؟ اس سیاہکار کے لیے؟ تو یہ ہے جو آدمی اس میں لگ جاتا ہے، لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہیٰ الجنہ۔ جب آدمی اس میں لگتا ہے پھر وہ لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو پھر کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ بس گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کی کمی نہیں ہے، بس آپ نے حاصل کرنا ہے، صرف الفاظ کی حد تک حاصل نہ کریں۔ الفاظ کی تعبیر وائرنگ کی ہے، وائرنگ ہوگی، پنکھے لگ گئے، ٹیوب لگ گئی، لائٹ لگ گئی، اور معنی کی مثال ہے اس کی کنیکشن کی۔ جب تک کنیکشن نہ جڑے، وائرنگ بھی ضروری ہے، صرف کنیکشن لے کے لگا دیا، پنکھا ہی نہیں ہے پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو وائرنگ بھی ضروری ہے اور اس میں کنیکشن بھی ضروری ہے۔ یہ وائرنگ ہے جو الفاظ ہیں، اور جو اس کا معنی اور اس کی روح ہے، اور حضور کے مبارک سینے سے جو نور سینے میں آنا ہے وہ کنیکشن ہے۔ تو یہی آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں دونوں چیزیں حاصل ہوں، اور جب حدیث پڑھ کے فارغ ہوں تو اس کا اثر ہو۔ لکھا ہے ہماری تاریخ میں، جب کسی ہندو نے، کسی سکھ نے اسلام کے ترجمان کو دیکھنا ہوتا تو وہ دیوبند کے کسی بھی فاضل کو دیکھ لیتا تو اس کو اسلام سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو ہمارے فضلاء اسلام کے ترجمان ہوتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، اللہ کا حبیب بھی خوش ہو جائے، اور جو حدیث کا اثر ہے اور نور ہے بس وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اور برتن صاف ہونے کا معنی یہی ہے آدمی گناہ سے بچے۔ وہ امام شافعی نے اپنے استاد سے کہا تھا نا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ وہ حافظے کا نسخہ مانگ رہے ہیں، حافظے کی دوا مانگ رہے ہیں، کوئی بادام بتائیں گے، کوئی خروٹ بتائیں گے، تو امام وکیع نے کیا کہا؟ ترک معاصی کا نسخہ دیا کہ گناہ چھوڑ دو۔ حضرت گناہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے حافظے کے ساتھ؟ فرمایا فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ جس طرح دودھ گندے برتن میں نہیں آتا، یہ علم اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا نور ہے، اور یہ نور کسی گندے سینے میں نہیں جاتا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے آپ کو آداب پر لائیں اور معاصی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے اتنا اس علم کا نور آئے گا اور اس کی برکتیں آئیں گی، اور پھر آپ خود محسوس کریں گے۔ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے حدیث کیا کچھ برکت لے کے آتی ہے۔ جاء البرد والجبات ای مع الجبات، جب سردی آتی ہے تو جبات بھی آتی ہیں، از خود آ جاتی ہیں، کہنے نہیں پڑتا بھی جرسی پہن کے آیا کرو، جراب پہن کے آیا کرو، لحاف لے کے آیا کرو، خود بخود آ جاتا ہے۔ اذا ثبت اشی ثبت بلوازمہ، جب حدیث آئے گی اس کا نور اس کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث اور اس کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔